بسم الله الرحمن الرحيم ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلب كله وأرضيك بجهد كله اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدني واهدني به اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني اعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمین اللہم آمین۔ آیہ نمبر 131 انشاءاللہ اس کا ٹائٹل آپ لکھ لیں کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، توبہ اور اصلاح کا موقع دیتا ہے، وہ ہر ایک کو ہی دیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم لفظ با لفظ مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ ذالک یہ ان اس لیے کہ لم یکن نہیں ہے ربک تیرا رب مہلک ہلاک کر ڈالنے والا القری بستیاں بظلم ظلم سے وَأَهْلُهَا جبکہ ان کے لوگ غافلون بے خبر ہوں۔ با محاورہ ترجمہ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ پچھلی آیات میں اگر آپ میں سے کوئی بتا سکے کہ ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا، پچھلی آیات میں کس چیز پہ بات ہوئی تھی؟ حق و سچ کا راستہ ہاں قرآن میں واضح کر دیا گیا ہے، اور دوسرا یہ بتایا گیا تھا کہ جو حق اور سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ حق اور سچ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے واضح کر دیے، جو حق کے راستے پہ چلتا ہے وہ واضح راستہ ہے، وہ صراط مستقیم تک لے جانے والا ہے۔ کوئی اور؟ اللہ نے رسولوں کو جھٹلانے والوں کو اور اللہ کے احکامات کو جھٹلانے والوں کے بارے میں اس میں ہوا تھا ذکر، اور اللہ نے ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے بار بار یاد دہانی کروائی ہے۔ اللہ نے ہر صفحے پہ ہر پیج پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یاد دہانی کروائی ہدایت کا راستہ بھی دکھایا ہے، اور ہدایت کا راستہ، الحمدللہ ہدایت کا راستہ دکھایا۔ پچھلی آیت میں جو ہم نے پڑھا تھا، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دنیا کی جو زندگی ہے نا، دنیا نے کس طرح انسان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلنے کی بجائے وہ اس راستے کا انتخاب کر رہا ہے جو اس کو دیکھنے میں بڑی سہانی، بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے نا۔ اب اس کے فوراً بعد ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، تیرا پروردگار بستیوں کے رہنے والوں کو ظلم کے ساتھ تو ہلاک نہیں کرتا جبکہ وہ غافل ہوں۔ مقصد یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم کو بلا اطلاع دیے بغیر سزا نہیں دیتا۔ وہ پہلے تبلیغ کرنے کے طریقے سے، انذار کے طریقے سے پورے لوگوں کو مطلع کرتی ہیں، جیسے کہ رسولوں کو بھیجا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، مبلغین ان کو خبردار کرنے والے آئے، اس کے باوجود اگر وہ راہ راست پر نہیں آتے، اس کے باوجود اگر وہ کہنا نہیں مانتے، تو پھر وہ اپنی ہلاکت کو خود بلا رہی ہیں، خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہی ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ نے ہر بستی میں رسول بھیجے ان کی ہدایت کے لیے، اب رسول نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب اتاری اس کو محفوظ کر لیا، اور انسانوں کا ایک بڑا گروہ جن کو ہم مبلغین کہتے ہیں، داعی دین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تیار کیا جو لوگوں کو ہدایت کا سبب بنیں گے، لوگوں کو ہدایت دیں گے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو اچھے اور برے کی تمیز کا سکھائیں گے۔ اگر لوگ پھر بھی ان کی بات کو نہیں مانتے تو یہ لوگوں کا اپنا قصور ہے، وہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہی ہیں۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے اور بہت بڑا میسج اس میں ہے ہمارے لیے۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ رب، کیا را با رب، نفع خیر، تربیت کرنا، ذرے کو کمال تک پہنچانے والا، جسمانی روحانی قلبی نشوونما کرنے والا، سردار ہونا، مسبب الاسباب ہونا، علم سے اپنی پرورش کرنے والا، سرپرست، مالک، وہ بادل جو نباتات کی پرورش کرتا ہو، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے رب، اس کے لیے آتا ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ خالق، مالک، مدبر کو نا، پالنے والے کو۔ مہلکہ ہا لام کاف سے، کہ کسی چیز کا اپنے پاس سے جاتے رہنا، خاک میں ملنا،
کسی چیز میں خرابی اور تعبیر پیدا ہو جانا، کھیتی کو بھی برباد کرنے کے لیے آتا ہے، انسانوں اور جانوروں کی نسل کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے، بری موت کے لیے بھی آتا ہے، کسی چیز کا اس دنیا سے کلی طور پر معدوم ہو جانا اس کے لیے آتا ہے، برباد ہونے والی چیز کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ القریٰ کاف راء سے ہے کہ وہ جگہ جہاں لوگ جمع ہو کر آباد ہو جائیں، بستی کے لیے آتا ہے، باشندے کے لیے آتا ہے۔ القریٰ ایک خاص شہر کا نام ہے، اس کے لیے آتا ہے۔ مکہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور منہ میں کوئی چیز جمع کرنا یعنی کہ پانی جمع ہو جانے کی جگہ کو بھی کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تفسیری نکات سے ہم نے سیکھا کیا ہے کہ اللہ کا تمام حجت ہے یہاں پہ، کہ اللہ نے پیغمبر اس لیے بھیجے کہ لوگ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا سکیں۔ اگر وہ نہیں بچا رہے تو یہ ان کا اپنا فعل ہے، وہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال رہی ہیں۔ کسی بستی والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی زیادتی کی وجہ سے اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان پر تمام حجت نہ کر لے، جب تک انبیاء کرام ان تک نہ پہنچا دے، انبیاء کرام کے ذریعے ان کو متوجہ نہ کر لے، تب تک وہ ان کو سزا نہیں دیتا، اس بستی کو ہلاک نہیں کرتا۔ حدیث لے لیجئے، سورہ الانعام آیہ 131۔ حضرت انس بن مالک سے بیان ہے کہ ایک شخص نے استفسار کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کو قیامت کے دن چہرے کے بل کس طرح اکٹھا کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ ذات جس نے اسے دنیا میں پاؤں کے بل پر چلایا اس پر قادر نہیں کہ وہ قیامت کے دن اس کے چہرے کے بل ان کو چلائے؟ سبحان اللہ، یہ مشکات کی حدیث ہے 5537۔ ہم نے سیکھا کیا اس حدیث سے؟ کوئی امت ایسی نہیں جہاں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ اللہ نے پیغمبروں کے بھیجنے کا مقصد یہاں پہ بیان فرما دیا کہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے وہ۔ جہنم میں جو جماعت جائے گی تو وہاں کے دروغہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ ہم نے پچھلی آیات میں بھی یہی پڑھا تھا۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو آج اللہ کے احکامات کا پابند نہ کیا تو یقیناً ہلاکت کے گھڑے میں جا کر ہم گریں گے۔ اب دیکھ لیں، فیصلہ میں نے اور آپ نے، ہم نے خود کرنا ہے۔ اگلی آیت جو ہے 132، اس کا آپ ٹاپک لکھ لیجئے، درجات تو بس اعمال کے مطابق ہی ملیں گے، جیسا درجہ ہوگا ویسے ہی اعمال انسان کرتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہ جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی درجے ملیں گے۔ لفظ بلفظ ترجمہ، ولی کلی، اور ہر ایک کے لیے، درجات درجے ہیں، مما اس سے جو، عاملو انہوں نے کیا ان کے اعمال، وما اور نہیں، ربک تمہارا رب، بغافلین بے خبر، اما اس سے جو، یعملون وہ کرتے تھے یا کرتے ہیں۔ محاورہ ترجمہ، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اب عمل کے مطابق درجات کن کو ملیں گے؟ اب وہ دیکھ لیجئے، وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کے اعمال کے مطابق اس کا درجہ ہوگا۔ عمل جتنا اچھا ہوگا، جتنا زیادہ ہوگا، اسی کے مطابق اعلیٰ سے اعلیٰ جزا پالے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ پالے گا۔ کہ جو تقویٰ کے، ایمان کی، ہدایت کے جتنی پیک پہ ہوگا اس کا مقام اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اچھے کاموں کی بنیاد پر جنت ملے گی اور برے کاموں کی بنیاد پر جہنم ملے گی۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجات ہیں، اور ان میں سے ہر درجہ دوسرے درجے سے اتنا بلند ہے جتنا زمین سے آسمان بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرنے والوں کو اعلیٰ درجات عطا کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جس شخص کا جتنا بڑا جرم ہوگا اس کو اسی کے مطابق کم یا زیادہ سزا دی جائے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات دیے جائیں گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اعمال سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ وہ ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا یا سزا دے گا، ان کے درجات کم یا زیادہ کرے گا۔ یہ انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل 21 آیا ہے، انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات واکبر تفضیلا۔ دیکھو کیسے
فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر، اور البتہ آخرت بہت بڑی ہے درجات کے اعتبار سے، اور بہت بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ لوگ دنیا میں رہتے ہوئے دھونس جما کر سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں، ان کے رتبے بہت بڑے ہو گئے ہیں، ان کا مقام بہت بڑا ہو گیا ہے، لیکن آخرت کے درجے دنیا کے درجوں سے افضل ہیں۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں پہ دھونس کے ساتھ درجے نہیں دے گا، وہاں اعمال کی بنیاد پر درجے دیے جائیں گے۔ جو جتنا پرہیزگار ہوگا، جو جتنا خیرخواہ ہوگا، جو جتنا دوسروں کے لیے خوشیاں بانٹنے والا ہوگا، وہ جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ کے احکامات کو ماننے والا ہوگا، اللہ کی بات سننے والا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والا ہوگا، اتنا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا درجہ بلند فرمائیں گے۔ ہارون رشید کی سلطنت کہتے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ جب وہ مرنے لگا تو کہنے لگا بادشاہ وہ ہے جو کبھی نہ مرے، اس پر رحم کر جس کی بادشاہت جا رہی ہے۔ مطلب کہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھا کہ کوئی کتنا بھی بڑا بن جائے، کتنی بھی بڑی سلطنت مل جائے، کتنا بھی بڑا مالک بن جائے، ایک نہ ایک دن اس کو جانا ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ہستی جس کو کبھی زوال نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اب روٹ ورڈ لے لیجئے، وَلِكُلِّ کاف لام لام، کسی چیز کے اجزاء کو یکجا کر دینا، کسی چیز کی ذات اور اس کے احوال کا خصوصی مجموعے کے لیے آتا ہے، کئی چیزوں کا مجموعہ اس کے لیے آتا ہے۔ ہر اس وارث کو کہتے ہیں جو اولاد کے علاوہ ہو، ہر اس میت کو کہتی ہیں جس کا باپ اور اولاد زندہ نہ ہو۔ کلالہ سنے نا، ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا۔ عاملو عین میم لام، ہر وہ فعل جو کسی جاندار سے صادر ہو، حیوانات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمادات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اچھا یا برا دونوں عمل کرنا اس کے لیے بھی آتا ہے، کارکنان کے لیے آتا ہے، تیز رو اونٹنی جو ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بغافلین عین فعلام سے ہے کہ صحب جو قلت اور تحفظ و احتیاط کی بنا پر انسان کو عارض ہو، غفلت سے کام لینا اس کے لیے آتا ہے، بے خبر کے لیے آتا ہے۔ وہ زمین جس پر نشان راہ نہ ہو، لاپرواہی برتنا اس کے لیے آتا ہے، اور وہ دل جس میں ایمان کا نقش نہ بیٹھا ہو اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تفسیری نکات سے ہم نے کیا لیا؟ ہر قسم کے لوگوں کو مختلف درجات ان کے اعمال کے حساب سے ملیں گے، جیسے اعمال دنیا میں کر جائیں گے ویسے اعمال آخرت میں پا لیں گے، ویسے درجے آخرت میں پا لیں گے۔ جنت میں بھی درجے ہوں گے، 100 درجے جنت کے بھی ہیں، جنت کے درجوں کے حساب سے جیسا میرا عمل ہوگا، اچھا عمل ہے تو اچھا درجہ ہوگا، برا عمل ہے تو میرا درجہ برا ہوگا۔ دوزخ کے درجوں میں اوپر اور نیچے درجات ہوں گے، جنت کے درجوں میں اوپر اور نیچے کے درجات ہوں گے۔ بدکاروں کے جہنم میں ان کی بدکاری کے مطابق ان کو درجے دیے جائیں گے۔ اللہ کے پاس ہمارا اعمال نامہ موجود ہے، اللہ ہمارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ دیکھیں یہ کتنے بدکاروں کے لحاظ سے ان کو ان کی سزا دی جائے گی۔ جو زنا کرنے والا زنا کے ساتھ ہوگا، ہم نے پچھلی آیات میں بھی یہی بات پڑھی تھی نا، جو جھوٹ بولنے والا ہوگا جھوٹوں کے ساتھ ہوگا، جو چوری کرنے والا ہوگا وہ چوریوں کے ساتھ ہوگا، اور جو ظلم کرنے والا ہے وہ ظلم لوگوں والوں کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح نیک اعمال کرنے والے ہیں، جو نیک اور صالح لوگ ہیں، رائچس لوگ ہیں، جو صالحین وہ صالحین میں سے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں وہ اس مقام کے درجے کی جنت میں ہوں گے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں وہ اس قسم کے درجوں میں ہوں گے۔ تو یہ سارے درجے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم ہے جو سب کو ملیں گے۔ اعمال پر منحصر ہے کہ جنت اور جہنم کا ملنا انسان کی اپنی چوائس نہیں ہوگی، انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوگا۔ درجات کا ملنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، کس کو کیا درجہ دینا ہے۔ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارے اعمال اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں درجے دے سکیں۔ ہاں البتہ یہ ایک بانپنے کا ایک آلہ ہوگا کہ اس انسان نے اچھے اعمال کی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اعمال کی بنیاد پر اگر ہمیں جنت اور دوزخ ملنے لگے تو ہم نعوذ باللہ ہمارے اعمال ایسے ہے ہی نہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رحمت ہے جو اس وقت ہم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اور ہمیں جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ بہترین درجے دیں گے اگر ہم ویسے عمل دنیا میں رہتے ہوئے کریں گے۔ ہم نے سیکھا کیا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ایسے لوگ دوہرا عذاب پائیں گے۔ ہمیں آخرت میں بلند درجات پانے کے لیے آج محنت کرنی ہے، جتنی محنت کریں گے اتنا اجر پا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔
ہمارا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، قیامت کے روز یہ ریکارڈ بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ اگر یہی گواہ ہمارے مخالف ہوا تو فیصلہ بھی ہمارے خلاف ہوگا، اگر ہمارے حق میں ہوا تو فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ قیامت کے دن ہر شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ مل جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو جو ہے وہ سیو کر لے گا یا ہم پہ ظلم کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ظلم کرنے والی نہیں ہے۔ آیت نمبر 133، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے گئے مواقع سے فائدہ اٹھا لے، ورنہ اللہ ہماری جگہ کسی اور کو لے آئے گا۔ کہ جو اللہ تعالیٰ نے موقع ہمیں دیے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے والے بنے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور قوموں کو لے آئے گا، اور لوگ آ جائیں گے۔ دین کا کام کبھی رکا نہیں ہے۔ لفظ با لفظ ترجمہ، وَرَبُّكَ، اور تمہارا رب، الغنی، بے پرواہ، بے نیاز، ذو الرحمہ، رحمت والا، ان اگر، یشاء، وہ چاہے، یذہبکم، تمہیں لے جائے، ویستخلف، اور جانشی بنا دے، من بعدکم، تمہارے بعد، ما یشاء، جس کو چاہے، کما، جیسے، انشاکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، من سے، ذریتی، اولاد، قوم، قوم، آخرین، دوسری۔ با محاورہ ترجمہ، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اور آپ کا رب بالکل غنی ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ انبیاء کی بعثت اور کتاب کے نزول کے مقصد بتانے کے بعد بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا۔ ان کتاب کو بھیجنے کا مقصد ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت اور ریاضت کا محتاج ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں بھیجی کہ اللہ کسی سے بے نیاز، کسی کی اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ ہر کسی سے بے نیاز ہے۔ مخلوق سے ان کی عبادت، حتیٰ کہ ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے کسی قسم کی عبادت اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب نہیں ہے، ہم اپنے لیے عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، بلکہ تیرا رب تو بے نیاز ہے، اسے کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، کوئی نیکی کرتا ہے یا کوئی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو ہماری عبادتوں کی یا مخلوق سے اس کی عبادت اور اس کے اذکار کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے کیا ہے؟ ذو الرحمتی، رحمت والا ہے، وہ تو رحم فرمانے والا، اپنی رحمت اور مہربانی سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے رسول بھیجتا ہے کہ انسان سیکھ جائیں، نیکی کے راستے پر چلنے لگ جائیں۔ کتابیں نازل فرماتا ہے تاکہ لوگ ہدایت حاصل کر لیں، ان کے لیے راستے پر چلنا آسان ہو جائے، نفع اور نقصان جو ہے وہ پہچان لیں، نقصان سے بچ جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے یہ کہ انسانوں کی ہدایت کا سامان مہیا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ورنہ کیا ہوتا ہے وہ کسی کی نیکی کا محتاج نہیں ہے، نہ ہی کسی کی برائی کرنے سے اس پر کوئی اثر پڑتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس پہ اثر پڑتا ہے، وہ تو بے نیاز ہے، وہ بندوں کے گناہوں کے باوجود ان کو ڈیل دے رہا ہے۔ یہ کس لیے دیتا ہے؟ کیونکہ وہ مہربان ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے، یعنی کہ تمہیں اس دنیا سے نابود کر دے، ختم کر دے۔ اس مکی صورت ہے نا، تو سب سے پہلے اہل مکہ کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہاری جو نافرمانی ہے اس پر تمہیں ختم کر دے۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد تمہاری جگہ جس کو چاہے کام کر دے، اور یہ اسی طرح ممکن ہے جس طرح کہ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح تمہیں پہلی قوم کی اولاد سے پیدا کر دیا۔ دیکھیں، تمہارے باوجود جن کی تم اولاد ہو اب اس زمین پر موجود نہیں ہے، ان کا دور ختم ہو چکا، اب تمہارا دور ہے، تمہارے بعد تمہاری اولادوں کا دور ہوگا، تمہاری اولادوں کا زمانہ ہوگا۔ ہم بھی دیکھ لیں نا، ہمارے باؤ اجداد کس دور میں تھے، ہم کس دور میں ہیں، اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے 1 ماہ قبل فرمایا کہ آج کے دن روئے زمین پر جتنے انسان ہیں 100 سال بعد ان میں سے کوئی نہیں رہے گا، یہ قرن ختم ہو کر دوسرا قرن آ جائے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح سورہ فاطر میں آیہ نمبر 15 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم محتاج ہو اللہ کے اور اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے اور لائق حمد و ثنا ہے۔ اسی طرح سورہ محمد آیہ 38 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم، اور اللہ تو غنی ہے اور تم ہی محتاج ہو، اگر تم منہ موڑو گے تو وہ لے آئے گا اور لوگوں کو، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے ہماری، پھر کیا ہوگا، پھر نہ ہوں گے وہ تم جیسے، کہ وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مہلت دی ہے، 40 سال، 50 سال، 70 سال، 80 سال، کتنے سال ہمیں یہ جو جتنی زندگی مل رہی ہے یہ مہلت ہی تو ہے۔ اسی طرح قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، پہلے بھی مہلت دی گئی، آخر کار ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو یہ مہلت کا ملنا ہمارے لیے باعث رحمت ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف بڑھیں، نیک کام کریں، اللہ کے احکامات کو مانیں، اور ہم اپنے انجام جو کہ آخرت میں ہمیں ملنے والا ہے اس کو اچھے انجام میں بدلیں۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ آیت نمبر 133 سے ذو الرحمتی، رحمیم سے ہے رحمت کرنے والا، عورت کا رحم اس کے لیے آتا ہے، مسلسل رحم کرنے والا، قرابت داری کے لیے آتا ہے، وہ رقت قلب جو مرحوم پر احسان کی مقتدی ہو، رقت و شفقت کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کا اطلاق کسی پر جائز نہیں ہے۔ انشأکم، نون شین حمزہ سے ہے، کسی چیز کو پیدا کرنا اور اس کی پرورش کرنے کے لیے آتا ہے، بچے کا جوان ہونا اس کے لیے آتا ہے، رات کا اٹھنا اس کے لیے آتا ہے، نماز کے لیے اٹھنا اس کے لیے آتا ہے، فضا میں بادل کا رونما ہونا اور آہستہ آہستہ بڑھنے کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی ایجاد اور تربیت کرنا، پھلنے پھولنے کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پھر آخرین حمزہ خورا سے ہے کہ اول کے مقابلے میں استعمال ہونا، دوسرا نشا اور ہمیشگی کا مقام، آخرت کا گھر، تقدیم کی ضد، پیچھے کرنا، ان سب کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تفسیری نکات سے ہم نے سیکھا کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہی وقت میں بے نیاز بھی ہے اور وہ رحیم اور کریم بھی ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں، کسی سے فائدہ نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خود ہی اپنے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیج کر بندوں کو صحیح راہ عمل کی طرف متوجہ کروانا چاہتا ہے کہ وہ سدھر جائیں۔ اللہ انسانوں کو سنبھلنے، سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی مہلت دیتا ہے، کسی کے ماننے سے نہ اس کا کچھ بنتا ہے، نہ انکار کرنے سے اس کو کچھ بگڑتا ہے، وہ ان سارے ایکشن سے، ان سارے رویوں سے وہ بے نیاز ہے۔ ہم نے سیکھا کیا ہے، ساری مخلوق ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اسے ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، وہ چاہے تو ہمیں ہلاک کر کے کسی دوسری قوم کو ہماری جگہ لے آئے۔ ہمیں پچھلی اقوام سے سبق حاصل کرنا چاہیے، یہ اس کی رحمت ہے کہ ہمیں مہلت دے رکھی ہے، وہ پکڑ بھی سکتا ہے۔ اللہ غنی ہے، ہم سب فقیر ہیں، کوئی نہیں جو اس کی چاہت کو نہ ہونے دے اور اللہ کے ارادے کو ناکام کر سکے۔ اللہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ آیت نمبر 134، قیامت ہو کر رہے گی اور ہماری تیاری کیسی ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اگلی آیت کا ٹاپک لکھ لیں۔ لفظ با لفظ ترجمہ، ان بے شک، ما جو یا جس، توعدون تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، لآتن ضرور آنے والی ہے، وما اور نہیں، انتم تم، بمعجزین عاجز کرنے والے۔ با محاورہ ترجمہ، انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین،
جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیز ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ اب قیامت یا اللہ کا عذاب، اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جس چیز کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے وعدہ کر رہے ہیں وہ ہو کر رہے گی۔ انما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا یعنی کہ قیامت اور جزائے عمل کا، تو وہ آنے والی ہے۔ اگر تم نافرمانی اور سرکشی اختیار کرو گے تو کیا ہوگا؟ وما انتم بمعجزین، تم عاجز نہیں کر سکتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو ناکام نہیں کر سکتے اور نہ ہی محاسبے کے عمل سے بچ سکتے ہو، وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ بالکل سچ ہے، وہ برحق ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ حساب بھی آئے گا، قیامت بھی ہوگی، ہمیں اللہ کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے، ہمارے اچھے یا برے مال ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ وقت قریب ہی ہے، وہ آنے والا ہے، تم وہ دیکھ لو گے۔ جب وہ دیکھو گے تو پھر تمہارا کیا حشر ہونے والا ہے، اب ذرا اس کے بارے میں سوچو۔ روٹ ورڈ کیا ہے اس آیت کے؟ توعدون، داعین دال، وعدہ کرنا، خیر اور شر کے بارے میں وعدہ کرنا، دھمکی دینا، اس کے لیے آتا ہے، عہد و پیمان کرنے کے لیے آتا ہے، قیامت کے وعدے کے لیے آتا ہے، قول و قرار کے لیے آتا ہے، بہت گرم یا سرد دن جو ہے اس کے لیے آتا ہے۔ لآت الف تا یا سے ہے کہ کسی چیز کا باسہولت آنا، نظم و نسق کا جاری رہنا، آنے کے لیے آتا ہے، داخل ہونے کے لیے آتا ہے، مشکیزے کو بلونے کے اوپر مکھن آ جانا اس کے لیے آتا ہے، کوئی چیز لانا یا دینا اس کے لیے یہ آتا ہے۔ بمعجزین، عین جیم زا سے ہے کہ کسی چیز کا پچھلا حصہ اس کے لیے بولا جاتا ہے، کھجوروں کے کھوکھلے تنے کے لیے آتا ہے یہ لفظ، کسی چیز سے پیچھے رہ جانے کے لیے بھی آتا ہے، کسی کو عاجز کرنے کے لیے، کسی کو بے بس کرنے کے لیے اور بوڑھا ہونے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تفسیری نکات سے ہم نے کیا سیکھا؟ قیامت کے دن انسان از سر نو زندہ کیے جائیں گے اور اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ وہ انسان کو گل سڑ کر مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ سے بڑی آسانی سے پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جس نے اس کو پہلے بنایا اور دوبارہ اس کو کھڑا کرنا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کی فرمائی ہوئی سب باتیں بالیقین ہونے والی ہیں، اور وہ اگر چاہے تو ایک آن میں سب کو وارد کر سکتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ یہ انسان کی بھول ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ دنیا ہے، دنیا میں جی رہے ہیں کہ شاید کوئی پکڑ ہی نہ ہو، شاید کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ ہماری بھول ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ قیامت کا ظہور ہوگا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور حساب کتاب لیا جائے گا، کسی کی چھوٹ نہیں ہوگی، سب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ ایک دن ہمیں اپنے اعمال کے جواب دہی کا سامنا کرنا ہوگا، ہم قیامت کو جھٹلا نہیں سکتے، ہمیں صرف اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، وہ بڑا بے نیاز، وہ رحمت والا، اسی کی اطاعت ہم نے کرنی ہے، کسی اور کے آگے نہیں جھکنا۔ اب اگلی آیت نمبر 135 جو ہے، اس میں اس کا ٹاپک لکھ لیجئے، ہر طرح کے ظلم سے بچنا۔ ظالم لوگوں کو فلاح حاصل نہیں ہوگی یا فلاح نہیں ملے گی۔ لفظ با لفظ ترجمہ، قل فرما دیں، یا قومی اے قوم، اعملوا کام کرتے رہو، علی پر، مکانتکم اپنی جگہ، انی میں، عامل کام کر رہا ہوں، فسوف پس جلد، تعلمون تم جان لوگے، من کس، تکونو ہوتا ہے، لاہو اس، عاقبت آخرت، الداری گھر، انہو بے شک، لا یفلح فلا نہیں پاتے، الظالمون ظالم۔ محاورہ ترجمہ، قل یا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ آپ یہ فرما دیجئے، اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا۔ یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہ ہوگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل،
کہہ دیجئے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واضح طور پہ ان کو فرما دے، یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے میری قوم کے لوگوں، جو کچھ تم نے کرنا ہے اپنی جگہ پر کرتے چلے جاؤ، انی عامل، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ نیکی اور خیر خواہی ان کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ اگر تم ایمان کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے اپنی من مانی کا راستہ یا اپنی من مانی کرنا چاہتے ہو تو کرتے جاؤ، تو اپنی مرضی اور طریقے کے مطابق چلو، میں اپنے راستے پر چل رہا ہوں جس پر مجھے اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے۔ ہمارے اور تمہارے راستے جدا جدا ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں۔ فسوف تعلمون، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ ما تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ آخرت کا گھر کس کے حصے میں آتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، قلیل زندگی ہے، تھوڑی زندگی ہے، مگر آخرت کا گھر جو ہے وہ دائمی ہے، ہمیشگی کا ہے۔ آخرت کی بہتری ہی اصل کامیابی ہے۔ بس موت آنے کی دیر ہے، پھر پتہ چل جائے گا کہ تمہارا انجام اچھا ہوتا ہے یا ہمارا۔ اہل ایمان کامیاب ہوں گے یا کفر اور شرک کرنے والے، یا دوسروں کو تنگ کرنے والے۔ پھر فرمایا لو انہ لا یفلح الظالمون، ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے۔ ظلم میں پہلے نمبر پر کیا آ جاتا ہے؟ کفر اور شرک، وہ اس وقت کر رہے تھے۔ جس نے ان جرائم کا ارتکاب کیا وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں بدعات، برے اعمال، حقوق اللہ، حقوق العباد کا ان کو پورا نہ کرنا، یہ سب ظلم کی تعریف ہے، ظلم میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح قانون دیا ہے کہ ظلم کرنے والے کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، ہم کنار ہوں گے ہی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی اصول رہا۔ سورہ یوسف میں دیکھ لیں، جب اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برائی پر ان کو آمادہ کرنے کے لیے کہا اور دروازے بند کر دیے، تو یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا نا کہ میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انہ لا یفلح الظالمون، کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی فلاح نصیب نہیں کرتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محاسبے کی منزل آنے والی ہے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ قیامت کا تم انکار جس کا کرتے تھے نا، جس کو تم سمجھتے کہ شاید یہ ایسے ہی باتیں ہیں، اب وہ وقت آ چکا ہے، اب وقت آ گیا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب تمہارے سامنے ہر چیز جو ہے، تمہیں جو چیزیں مشتبہ لگ رہی تھی وہ ظاہر ہو جائیں گی، تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اور وہ پورا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وعدہ کیا تھا۔ کون سا وعدہ؟ فتح مکہ ہوا، پورا عرب آپ کے زیر نگین آ گیا، یمن اور بحرین تک دیکھ لیں، پھر خلفاء کا زمانہ دیکھیں، روم میں کہتے ہیں کہ روم اور ایران تک انہوں نے فتح کر لیا تھا۔ سورہ ہود میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آیت نمبر 121 اور 22 میں، ان لوگوں سے کہیے جو ایمان نہیں لائے کہ آپ اپنی جگہ پر عمل کر رہے ہیں اور میں اپنی جگہ پہ عمل کر رہا ہوں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، پھر دیکھتے ہیں کامیاب کون ہوتا ہے۔ اب اس آیت کے روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں۔ مکانتکم کاف بونون سے ہے، ماضی کے معنی کو ظاہر کرتا ہے، ازلیت کے لیے آتا ہے، ہمیشگی کے لیے آتا ہے، کسی چیز کا اپنی پہلی حالت پر قائم ہونا اس کے لیے آتا ہے، کسی چیز کا واقع ہو جانا، عاجزی کا اظہار کرنا، سکون اور طمانت کا آ جانا اس کے لیے بھی آتا ہے۔ عاقبۃ عین قاف با سے ہے کہ پاؤں کا پچھلا حصہ، مہینے کے آخری دن کے لیے بولا جاتا ہے، جس راستے سے جانا اسی راستے سے واپس آنا اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ کسی کا جانشین ہونا ہمیشگی کے لیے بھی آتا ہے، عذاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایک چیز کے بعد دوسری چیز کا آنا، اور شب و روز کے لیے۔ شب و روز کیا ہوتا ہے؟ ایک کے بعد دوسری آ رہی ہے، ایک کے بعد دوسری چلی آ رہی ہے نا۔ الدار دال و را سے ہے کہ منزل و مکان چار دیواری کے لیے آتا ہے، کسی شہر کے لیے، علاقے کے لیے، سارا جہان اس کے لیے آتا ہے، قرارگاہ کے لیے آتا ہے، جنت کے لیے آتا ہے، گردش زمانہ کے لیے آتا ہے، گھر کے اندر جم کر بیٹھے رہنے والا اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تفسیری نکات میں ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ کا یہ انداز صاف اعلان، برات اور نہایت واضح دھمکی ہے کہ عام ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ ظالم کوئی بھی ہو وہ کبھی فلاح نہیں پاتا۔ کافروں کو اختیار ہے کہ وہ اپنے عقیدے اور عناد کے مطابق عمل کرتے رہیں، آخر سب کو معلوم ہو جائے گا ہدایت پر کون ہے اور ضلالت پر کون ہے۔ حدیث لے لیجئے، آیا نمبر 135 کے حوالے سے، مسند احمد کی حدیث ہے 10708، اس کا ریفرنس ہے۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اہل بدر کے متعلق مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے ایک دن پہلے ہمیں سرداران قریش کے گرنے اور بچھڑنے کے مقامات دکھا رہے تھے اور فرماتے تھے کل انشاءاللہ فلاں کافر یہاں قتل ہو کر گرے گا، فلاں آدمی یہاں قتل ہو کر گرے گا انشاءاللہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ واقعی وہ لوگ انہی جگہوں پر گرے گے۔ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، وہ ان مقامات سے بالکل ادھر ادھر نہیں گرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشوں کے متعلق حکم دیا تو انہیں گھسیٹ کر کنویں میں پھینک دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کی لاشوں کی طرف گئے اور فرمایا اے فلاں اے فلاں، تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اسے سچ پا لیا؟ میرے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا میں نے تو اسے پورا پا لیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے ہم کلام ہیں جو مردہ ہو چکے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان سے جو کچھ کہہ رہا ہوں تم ان کی بنسبت زیادہ نہیں سن رہے، لیکن وہ ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ مطلب یہ کہ وہ آپ سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن ان کے پاس اب وہ طاقت نہیں ہے وہ کہ آپ کو جواب دے سکیں۔ آیت نمبر 135 انکار کرنے والوں کے لیے تنبیہ، نقصان اٹھانے کی تنبیہ دی گئی، ان کو عذاب ملنے کی تنبیہ دی گئی، برے انجام کی تنبیہ دی گئی، سزا ملنے کی دی گئی اور ناکامی کی تنبیہ دی گئی ان کو۔ ہم نے سیکھا کیا ہے کہ دنیا میں جو ارادے کی آزادی اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ ہمارا امتحان ہے۔ اس امتحان میں کامیابی کے لیے انبیاء و صالحین کی صفات کو اپنانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمانداروں اور نیکوکاروں کو دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے اور اچھا انجام تو بے شک فلاح میں سعادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے خوش ہو اس کے خوف کو امن میں بدل دیتا ہے اور ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ آیت نمبر 136 علم حاصل کریں تاکہ برے فیصلوں سے بچ سکیں۔ اگر علم حاصل نہیں کریں گے تو برے فیصلے کریں گے، کیونکہ علم کی بنیاد پر ہی اچھے فیصلے کیے جاتے ہیں نا۔ لفظ با لفظ ترجمہ وَجَعَلُوا اور انہوں نے ٹھہرایا للہ اللہ کے لیے مما اس سے جو ذرا اس نے پیدا کیا من الحرث کھیتی سے والانعام اور مویشی نصیباً ایک حصہ فقالوا پس انہوں نے کہا ھذا یہ ہے للہ اللہ کے لیے بزعمہم اپنے خیالات میں وھذا اور یہ لشرکائنا ہمارے شریکوں کے لیے فما پس جو کانا ہے لشرکائہم ان کے شریکوں کے لیے فلا تو نہیں یصلو پہنچتا الی طرف اللہ اللہ کے و اور ما جو کانا ہے للہ اللہ کے لیے فہوا تو وہ یصلو پہنچاتا ہے الی طرف شرکائہم ان کے شریک ساء برا ہے ما یحکمون جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور خود کہتے ہیں یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے، پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ کیا برا فیصلہ یہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین کا
جو رد تھا قیامت کے محاسبے کے لحاظ سے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر یہ کہ جنوں اور انسانوں کی باز پرس کی جائے گی، اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا، اس کا جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام بتا دیا کہ اچھا ہوگا یا برا انجام ہوگا، اس کی بات کی۔ پھر یہ بتا دیا کہ جو ظلم کرنے والا وہ فلاح نہیں پائے گا، ظلم کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی، اور سب سے بڑا ظلم بتا دیا کہ شرک اور کفر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرک اور کفر کی تردید کرتے ہوئے ان کو بتا دیا۔ اب یہاں پہ جو ہے اہل مکہ کے بعض شرک، ان کا ذکر یہاں پہ آئے گا، ان کے حوالے سے یہاں پہ بات کی جائے گی۔ ان آیات کو پڑھنے سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اہل مکہ اپنے آپ کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کہتے تھے، اور یہ اپنے آپ کو دین ابراہیم پر کہتے تھے، لیکن دین ابراہیم کے نام پر انہوں نے دین کے اندر بہت سی ایسی تبدیلیاں کر دی تھی، بہت سی ایسی خرافات ایجاد کر لی تھی، بہت سی مشرکانہ رسمیں کیا لیں ان کے ہاں عام ہو گئی تھی، اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا اصل دین ہے، اور الٹا کہتے ہیں کہ تم ہمیں بہکا ہوا کہتے ہو۔ اب اس کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے کہ جس کو وہ دین سمجھتے تھے، جس کو وہ نیکی سمجھتے تھے، جس کو کر کے وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، اور شیطان ان کے یہ سارے اعمال ان کو خوشنما کر کے دکھا رہا تھا۔ ویسے تو شرک شیطان نے ہر دور میں خوشنما کر کے دکھایا ہے نا، اس کو وہ اتنا خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے کہ کثیر تعداد اسی میں سے اس اٹریکشن کو لیتی ہے، اس کو وہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ دین کی اصل میں ان کو کوئی اٹریکشن نظر نہیں آتی۔ ہمارے اندر بھی بہت سی ایسی رسومات ہیں جو ہمارے کلچرلی طور پہ یا ہمارے عام لوگوں کے اندر اتنا وہ اہم مقام حاصل کر چکی ہیں، کوئی اس کو برا نہیں کہتا، کہنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس کو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ ڈیل کرنے پڑتے ہیں۔ بعض رسمیں ہیں، بعض ایسے رواج ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، شادی بیاہ دیکھ لیں، فوت کی دیکھ لیں، اتنی بدعات ہیں ان سب چیزوں میں، سب دین کے نام پر ہی کرتے ہیں نا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ایکسٹرا، یہ بدعت ہے۔ کوئی کسی کو کہہ کے دیکھیں کہ یہ بدعت ہے، وہ کوئی بھی نہیں مانے گا کہ یہ بدعت ہے۔ شگون اور بدشگونی کے اتنے وہ عروج پہ جا رہی ہے کہ کسی کے گھر نہیں جانا، کسی کو طلاق ہو گیا تو اس کے ہاتھ کا نہیں کھانا، کسی کا مرد فوت ہو گیا تو اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو بد نصیب ہے، یہ ایسی ہے۔ مطلب کہ طرح طرح کی اتنی رسومات ہم لوگوں نے خود سے ہی دین گھڑ لیا ہے، خود سے ہی بنا لیا ہے، اور شادی بیاہ کے موقع پر اتنی بے جا کی فضول کی رسمیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں جس کو دین کا نام دیا ہوا ہے۔ چلیں اب آیت کو پڑھتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور ٹھہرایا ہے ان مشرکین نے اللہ کے لیے، مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، اس میں سے جس کو اللہ نے پیدا کیا، یعنی کیا، کھیتی اور مویشیوں میں سے نصیباً ایک حصہ۔ کھیتی بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی، مویشی بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے، تخلیق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کام کاج، اناج، پھل، سبزیاں، ہر قسم کے نباتات پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ المومنون میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ عبسہ میں فرماتے ہیں أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا۔ ہم نے کس طرح آسمان سے پانی بہایا، پھر زمین کو ہم نے پھاڑا، پھر ہم نے اس میں سے اناج اگایا، اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور، گھنے باغ اور میوے پیدا کیے۔ یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اور پھر آگے ہی ساتھ ہی مویشیوں کا ذکر بھی اسی آیت میں آتا ہے۔ پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ کس طرح جن کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو نظر و نیاز دیتے ہیں، کس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حصے میں سے ان کو دے دیں۔ فقالوا، اور اپنی زبان سے کہتے ہیں، ھذا للہ بزعمہم، کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے۔ بزعمہم خاص طور پر قابل توجہ ورڈ ہے یہاں پہ، کہ وہ اپنے خیال سے ایسا کہتے ہیں کہ اللہ کا حصہ ہے، کسی حکم خداوندی یا قاعدے یا قانون کی روح سے نہیں ہے، محض اپنے خود ہی سے انہوں نے گھڑ لیا ہوا ہے،
خود ہی سے اپنے تخیل میں یہ چیز بنا لی ہے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، اور اللہ کی نیاز اس سے ہی نکلے گی، اس سے نکلتی ہے۔ اور مشرک لوگ اللہ تعالیٰ ہی کو بڑا مانتے تھے، تاہم وہ مخلوق میں سے بھی بعض ان کے جو معبود انہوں نے بنا رکھے ہوئے تھے، انہوں نے خدا بنا رکھے ہوئے تھے، وہ خدا کے متحد ان کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے متحد ہیں، یہ ہماری مشکل کشا میں، حاجت روائی میں کام آتے ہیں، ہم ان کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، تو یہ ہماری جو بھی ہم کچھ مانگتے ہیں تو وہ پورا ہو جاتا ہے۔ بہرحال اپنی کھیتی اور مویشیوں کی پیداوار میں ایک حصہ تو اللہ کی نیاز سے نکالتے تھے اور کہتے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، اور دوسرے حصے کے متعلق کہتے ہیں وہ ھذا لشرکائنا، یہ ہمارے شریکوں کا ہے، کہ دوسرے معبودوں کا ہے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ کہ دوسرے شریک جو انہوں نے ٹھہرائے ہوئے تھے وہ کون کون سے تھے؟ وہ کاہل، عزا اور اس طرح کے بہت سے معبود ہیں، لات، منات، یہ سارے جو ہیں ان کے نام یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اب وہ کرتے کیا تھے؟ یہاں پہ اس لیے زیادہ اہتمام کیا جا رہا ہے کہ اس نیاز کی تقسیم وہ اس طرح سے کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حصے کا جو نظر و نیاز ہوتا تھا نا، وہ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور جو حصہ غیر اللہ کا ہوتا تھا وہ ان بتوں کے آستانوں پہ چڑھاتے تھے اور انہی سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ یہاں پہ لفظ جو اللہ تعالیٰ نے انعام لیا ہے نا، اس سے مراد ہے جانور۔ یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا ابھی، آیت نمبر 136، اسی کے حوالے سے ہی کہتی ہیں کہ اس سورت کا نام جو ہے سورہ انعام رکھا گیا۔ انعام جو ہے عام طور پر لوگ جو جانور پالتے ہیں ان کے لیے بولا جاتا ہے، یہ انسانوں سے کافی مانوس ہوتے ہیں۔ یہ 8 جوڑے جن کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کر دیا، اس میں اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، یہ تمام جانور نر اور مادہ کی شکل میں 2 کا جوڑا بن جاتا ہے۔ بھینس بھی کہتی ہیں کہ گائے ہی کی ایک قسم ہے، تاہم یہ مربوط یعنی کہ خاص جگہوں پہ پایا جاتا ہے، بھینس ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کا ذکر نہیں ملتا، لیکن یہ بھی مویشی جانور ہی ہے، اور یہ مویشی اللہ نے خاص طور پر انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمائے۔ ان سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا دودھ پیتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، گھی بناتے ہیں، ان کی کھال استعمال کی جاتی ہے، ان کا اون استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ خاص انعام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسان کے مطیع بنا دیا، انسان کے فرما بردار بنا دیا۔ بڑے طاقتور ہونے کے باوجود انسان کے اشاروں پہ وہ چلتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جو گاؤں کے رہنے والی بہنیں ان کو تو بہت اچھے سے معلوم ہوگا، انہیں ہر قسم کی خدمت مہیا کرتے ہیں، ان جانوروں کو خوراک کے طور پر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اونٹ کی سواری کرتے ہیں، ادھر ادھر لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر ریگستانوں میں اگر دیکھیں کہ اونٹ کی سواری کی جاتی ہے۔ اسی کے علاوہ میدانی علاقوں میں اونٹ اور بھینس سے کھیتی باڑی کی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، ہل جوتا جاتا ہے۔ بیسیکلی اگر سوچا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے انسانوں ہی کے لیے مسخر کیا ہے، ان کے دلوں میں یہ ڈال دیا کہ تمہیں ہر صورت میں انسان کی خدمت کرنی ہے۔ اونٹ کی کتار ہو، ایک 10 سال کا بچہ نکیل پکڑ کر اونٹ کو آگے پیچھے کر رہا ہے، جانوروں کو آگے پیچھے کر رہا ہے۔ دیکھیں ورنہ جنگلی جانوروں کی طرح کتنا خطرہ ہوتا نا، انسان محفوظ نہ اپنے آپ کو سمجھتا، جانوروں کا شکار انسان کرتا ہے، انسان کی یہ بڑی محنت اس کے لیے انسان کو کرنی پڑتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چوپایوں کو انسان کے مطیع کر دیا، انسان کے فرما بردار بنا دیا، انسان کے لیے ان کو مسخر کر دیا کہ انسان اس سے پوری خدمات حاصل کرے۔ بہرحال خیر، مشرکین عرب اپنی پیداوار میں سے اللہ کا حصہ نکالتے تھے، اپنے شرکا کا حصہ نکالتے تھے، اپنے شرکا کے حصے کو اللہ کے حصے کی نسبت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں آتے ہیں فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، جو حصہ ان کے معبودوں کا ہوتا تھا وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا تھا۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا تھا وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتا تھا۔ جب وہ حصہ ان کے معبودوں کی طرف جاتا تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ تو غنی ہے۔ اس کے برخلاف وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے معبودان باطل جن کو یہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے تھے، ان کا اگر ایک حصہ، ایک دانہ بھی دوسری طرف چلا جاتا تو فوراً واپس کر لیتے تھے۔ اس طرح وہ غیر اللہ کے حصے کو اللہ کے حصے کی نسبت زیادہ اہمیت دینے لگے، وہ اپنی حماقت کا اظہار کرنے لگے۔ جب اپنے معبودوں کو بے نیاز
نہیں سمجھتے تھے تو پھر ان کے ناموں پر نظر و نیاز کیوں کرتے تھے؟ سمجھنے کی بات ہے نا. نیاز تو صرف اس کو دی جاتی ہے نا جو بے نیاز ہو، جو کچھ مطلب کہ جو سب کچھ جس کے اختیار میں ہو. ادھر اللہ کو بے نیاز سمجھتے تھے مگر اس کی اہمیت نہیں کرتے تھے. فرمایا ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ یہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت جس نے ان کو کھیتی دی، جس نے ان کو مویشی دیے، جس نے ان کو یہ زمینیں دیں، اس کی نیاز کی کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے، اس کو یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ لوگ جو عاجز ہیں، جو محتاج ہیں، جو کچھ کر نہیں سکتے، ان کے لیے یہ اتنا حصہ رکھ رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے حق میں سے اللہ کو دیتے. کیوں؟ کیونکہ سب اسی کا تو دیا ہوا ہے. کہاں یہ کہ جب اس کا وقت ہو، اس کی وقت میں ہم دوسری چیزوں کو شامل کریں بنسبت یہ کہ اس کا وقت اسی کو دیں. ہم لوگ بھی تو یہی کرتے ہیں نا کہ ایسی رسومات بنا چھوڑی ہیں، ایسے رواج بنا چھوڑے ہیں، ایسی عبادات بنا چھوڑی ہیں، جب اللہ کا حق ہوتا ہے ان عبادات کو اس میں شامل کر لیتے ہیں بنسبت اس کے کہ جو مال اللہ کی راہ میں دینا چاہیے تھا وہ ہم مزاروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، عرس مناتے ہیں، خوب سجاوٹیں کرتے ہیں، قبروں کو عرق گلاب سے غسل دلاتے ہیں. پھر یہ کہ افسوس کا مقام ہے نا کہ اب حکومت بھی ان بدعات کا حصہ بنتی جا رہی ہے. وہ عرس منا رہی ہے، قیمتی چادریں چڑھائی جا رہی ہیں. ساری عمر کہتے ہیں نا یہ جو خواجہ معین الدین چشتی تھے، ساری عمر انہوں نے ایک جھونپڑی میں رہنا پسند کیا، لیکن آج کی حکومت جو ہے لاکھوں کی تعداد میں اس کی قبر کے اوپر چڑھانے کے لیے جو چادریں بھیجتی ہے، اس کے لیے کئی لوگوں کو سرکاری لوگ جو ہے اس کا وفد بھیجا جاتا ہے، وہ چادر بنا کے اس کے اوپر چڑھائی جاتی ہے اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے، یہ اچھا کام ہے. یہ بدعات میں آ گئے اور اس کو ہم نے دین کا حصہ بنا لیا، دین سمجھ لیا. اسی کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے حصے یعنی کہ اس کے احکام کو تو کچھ پرواہ نہیں کرتے مگر غیر اللہ کی نیاز کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. نمازیں قضا ہو رہی ہیں تو ہونے دو، لیکن یہ جو عرس ہے نا یہ آگے پیچھے نہ ہو. بدعات جو ہے اس میں اتنی محبت کا اظہار وہ کرتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے ایک چیز ادھر سے ادھر نہ ہو. ہم نے 13ویں منانی ہے، ہم نے 7ویں منانی ہے، ہم نے 40واں کرنا ہے، ہم نے کل منانے ہیں، ہم نے قرآن خوانی کرنی ہے، ہم نے برادری کو اکٹھا کرنا ہے، برادری میں کوئی نام نہیں رہ جائے گا، برادری میں کوئی ہمارا جو ہے وہ مقام نہیں رہے گا. ہم کیا کریں؟ کر کیا رہے ہیں سارے سال ثواب کی خاطر؟ اللہ کے بندو، اللہ کے ماننے والوں، میت کے ساتھ واقعی ہمدردی کرو. اصل ہمدردی کیا ہے؟ اس کے لیے سال ثواب جو لوگوں میں اس طرح سے تقسیم کر رہے ہو نا وہ اللہ کی راہ میں دو، اس سے تمہیں اس کا اجر ملے گا، اس کا فائدہ تمہیں ملے گا. لوگ اپنے مویشیوں کو یہاں تک کہتے ہیں کہ بچوں کو مویشیوں کو ان دربار والوں کے نام پہ خاص کر دیتے ہیں، ان پہ قربان کر دیتے ہیں. کتنی جو جہالت ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی، اس کو بچے دیے، اتنی بڑی نعمت دی اور وہ ان لوگوں کے لیے اس کو خاص کر دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ان کو نچھاور کر دیتے ہیں، ان لوگوں پہ نیاز بنا کے ان کو وہیں پہ چھوڑ آتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے شرکوں سے، اس طرح کی بدعات سے بچائے. روٹ ورڈ کیا ہے؟ الحرثی حراساس ہے کہ زمین میں بیج ڈالنا اور اسے زراعت کے لیے تیار کرنا. کھیتی کے لیے آتا ہے، زمین کاشت کرنے کے لیے آتا ہے، آگ بھڑکانے کے لیے آتا ہے، نسل بڑھانے کے لیے آتا ہے. الانعام جو ہے نون عین میم سے ہے، اچھی حالت کا ہونا، آرام اور آسائش اور احسان کے لیے آتا ہے، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کے لیے آتا ہے. بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ سب پر بولا جاتا ہے. جنوبی ہوا جو نرمی سے چلتی ہے اس کے لیے آتا ہے. منازل کمر کے لیے آتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے آتا ہے. اور یحکمون ہا کاف میم سے ہے، کسی چیز کی اصلاح کے لیے اسے روک دینا، کسی کو قابو میں رکھنا، لگام ڈالنا، کسی چیز کے متعلق فیصلہ کرنا، انصاف کرنا، منصف مقرر کرنا، ان سب کے لیے یہ بولا جاتا ہے. تفسیری نکات سے ہم نے سیکھا کیا ہے؟ مشرکین نے بے بنیاد رسموں کو من گھڑت اسباب کی بنیاد پر حلال قرار دے رکھا ہے. کفار اللہ کے نام پر جو حصہ نکالتے اس پر بھی طرح طرح کی چال بازیاں کر کے کمی کرتے اللہ کے حق میں، اور ہر صورت اپنا خود ساختہ شریکوں کا حصہ بڑھانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے. ان کے نزدیک بتوں اور شریکوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ انہیں جو کچھ ملتا ہے وہ ان بتوں اور شریکوں کی وجہ سے ملتا ہے.
اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کچھ نہ بھی دینا چاہے تو یہ شریک دلوا کر چھوڑتے ہیں۔ اب حدیث لے لیجیے، سورہ انعام 136 کے حوالے سے، مشکات المصباح کی حدیث ہے 3437، ریفرنس ہے اس کا۔ حضرت ثابت بن ضحاک بیان کرتے ہیں ایک آدمی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بوانہ کے مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی، تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہاں دور جاہلیت کا کوئی بت تھا جس کی پوجا کی جاتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہاں ان کی عیدوں میں سے کوئی عید تھی؟ انہوں نے کہا، عرض کیا نہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر پوری کرو، کیونکہ اللہ کی معصیت میں نظر پوری کرنا ضروری نہیں، اور نہ اس میں جس کا انسان مالک نہیں۔ رواہ ابو داؤد سے یہ روایت ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آگے ہم نے سیکھا کیا ہے؟ ہمارے پاس ہر نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ ہی کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اللہ نے جو کچھ ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا، جو ہمارے نصیب میں نہیں وہ کبھی بھی ہمیں مل نہیں سکتا، جو کچھ مرضی کر لیں۔ ہم جو دنیا کے کاموں کی مصروفیت میں عبادات سے غافل رہتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کا حق ہے اس کے شریکوں کو دینا ہے۔ ہم اس کے شریکوں کو کیا ہے؟ اپنی دنیاوی ضرورتوں کو ہم نے اللہ کے شریک بنا دیا ہے۔ اللہ کی عبادت کا حق یہاں پہ اللہ کی عبادت کرنی تھی، وہاں پہ چھوڑ کے ہم دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، دنیا کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 137، جاہلیت کے نقصانات کیا ہیں؟ انسان اپنی اولاد کا دشمن کیسے بنتا ہے؟ بامحاورہ ترجمہ، وَكَذَلِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے۔ تو آپ نے ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجئے۔ سبحان اللہ، یہ عربوں کی ہاں جو رواج تھے کہ اولاد کو وہ قتل کرتے تھے، اس کے بارے میں اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اسی طرح ان کے شرکا نے بہت سے مشرکین کے لیے ان کی اولاد کے قتل کو مزین کر رکھا تھا۔ شرکا سے مراد یہاں پر کاہن، مولوی وغیرہ لیے جا رہے ہیں جو انسانی بچوں کی قربانی کو ان کے سامنے بڑا خوبصورت بنا کر پیش کرتے تھے، انہیں بتاتے تھے کہ بتوں کے نام پر بچوں کو قربان کرنے کا کتنا فائدہ ہے، اور وہ جاہل لوگ ان کی باتوں کو مان بھی لیتے تھے، اور اپنے بچوں کو اتنی عزیز اور اتنی خوبصورت متاع جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، وہ اپنے باطل معبود جن کو سمجھتے تھے ان پہ قربان کر دیتے تھے۔ پھر ساتھ ہی فرما دیا لیردوہم، تاکہ وہ اپنے پیروکاروں کو ہلاک کر سکے، انہیں پھسلنے یا پھلنے پھولنے کا موقع نہ دے سکے، وہ ہمیشہ ان کے دست نگر بن کے رہیں۔ دوسری وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ ان پر ان کے دین کو مسلط کر دیں، یعنی کہ دین کے معاملات کو اس قدر غلط ملت کر کے ان کے سامنے رکھیں انہیں حق اور باطل کی پہچان ہی نہ ہو سکے، اور وہ لوگ اندھیرے میں بھٹکتے رہیں، ہر معاملے میں انہی کے محتاج رہیں، انہی کے پاس آئیں۔ انہوں نے کئی قسمیں بنا رکھی ہوئی تھی اولاد کو قتل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہوتی تھی کہ دوسری قومیں میں بچی کو پیدا ہوتے ہی وہ قتل کر دیتے تھے، لڑکی کی پیدائش کو وہ باعث غیرت سمجھتے تھے یا اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ اس کا نکاح کیا جاتا، پھر اس کا داماد دوسری قوم سے آتا، وہ اس کو ظلم سمجھتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے اس سے پہلے کہ بچی دنیا میں اس کو اپنی مطلب کہ پیٹ میں ہی اس کو ختم کر دیتے تھے۔ کیونکہ ایک دوسرا بات یہ کہ ایک مالدار جو ہوتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ اگر بچی کی شادی کی تو ان کا مال دوسروں کے حصے میں چلا جائے گا، تو تب بھی وہ بچیوں کو ختم کر دیتے تھے۔ اسی طرح بتوں کے ناموں پہ وہ بچیوں کو جو ہے وہ اس کی بھیٹ چڑھا دیتے تھے۔ شیطان نے یہ سبق اتنا خوبصورت کر کے ان کے سامنے بنا رکھا ہوا تھا نا کہ سبحان اللہ، وہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا کتنا بڑا وہ ظلم کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ، کہ پیٹ میں ان کو مار دیتے جب معلوم ہوتا تھا کہ یہ بیٹی ہے۔ اور آج بھی ہم یہ کرتے ہیں، ہم بھی یہ کرتے ہیں، ہم ان سے کم نہیں ہیں۔
کہ ہمیں پتہ چلتا ہے بیٹی ہے، بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پتہ چلتا ہے بیٹی ہے تو اس کو ابوش کروا دیا جاتا ہے، اس کو مروا دیا جاتا ہے۔ اب آگے بات یہ کی جا رہی ہے کہ رسومات باطلہ کی تردید یا ترویج کے لیے وسیع پروپیگنڈے یہ کرتے ہیں، جھوٹی کہانیاں سنا کر لوگوں کو شرک، کفر اور بدعات پر آمادہ کرتے ہیں۔ لالچی پیر اور مولوی لوگوں کو باطل رسومات میں الجھائے رکھتے ہیں تاکہ وہ صحیح دین کی طرف آ ہی نہ سکیں، اس کو پہچان ہی نہ سکیں، اور اگر صحیح بات واضح ہو جائے گی تو باطل کے اندھیرے جو ہیں وہ ان سے چھٹ جائیں گے۔ یہ ان کو باطل میں گھما کے اور اسی اندھیرے میں ڈال کے رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، جاء الحق وزهق الباطل، کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل اس کے مقابلے میں قدم نہیں جما سکتا۔ جنہوں نے مکر و فریب کرنا ہے، جنہوں نے یہ پروپیگنڈے بنا رکھے ہیں، جنہوں نے غلط دین لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ برائی کو اور مکر و فریب کی قوت کو ان سے سلب کر سکتا تھا، ان سے لے سکتا تھا۔ اس بات کی حکمت کے خلاف ہے کہ ہر شخص کے سامنے حق اور باطل کے راستے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح کر دیے، اور انہیں ان کی جو عقل ہے اس پہ چھوڑ دیا کہ جو یہ فیصلے کرتے ہیں ان کو کرنے دو، اور کسی چیز پہ یا کسی بھی انسان پہ یہ جبر نہیں ہے۔ جبری ان کو اسلام کی طرف نہیں لایا جائے گا، جبری ان کو اسلام قبول نہیں کروایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ بتا رہی ہے۔ فرمایا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، آپ ان کو بھی چھوڑ دیں، اور جو کچھ یہ گھڑ رہے ہیں افطرا ان کو بھی چھوڑ دیں، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ آپ ان کو اسلام دشمنی اور بے دینی کی وجہ سے ان کے لیے زیادہ فکر مند نہ ہوں۔ جو کچھ یہ غلط عقائد رکھتے ہیں، ان کے اندر غلط عقیدہ ہے، باطل رسومات ہیں جس کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہیں، اپنی من مانیاں کر رہے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا جب ان کا محاسبہ ہوگا اور پھر یہ خود اپنے جرموں کا اقرار کریں گے، اس وقت ہم خود ان سے نپٹ لیں گے۔ آپ دل برداشتہ نہ ہوں، آپ اپنا دل تنگ نہ کریں، آپ ان کی وجہ سے آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ اب آگے روٹ ورڈ انشاءاللہ تعالیٰ لیُرْدُوهُم، را دال یا سے ہے ہلاکت، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑنا، وہ پتھر جس سے دوسرے پتھر توڑے جائیں۔ وَلِيَلْبِسُوا، لام با سین سے ہے کپڑے پہننا، دوسروں کو پہنانا، وہ چیز جو پہنی جائے، ہر وہ چیز جو انسان کے برے اعمال پر پردہ ڈالے، تقوی کے لیے آتا ہے، بڑھاپے کی قبرسنی کے لیے آتا ہے۔ فَذَرْهُمْ، وَذَرَا سے ہے کسی چیز کو قلت اعتدال کی وجہ سے پھینک دینا، چھوڑ دینا۔ گوشت کی چھوٹی سی بوٹی یعنی کہ حقیر چیز کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تفسیر کے نکات کیا ہیں؟ شیطان نے کفار کو اس راہ پر لگا رکھا تھا کہ وہ اپنی اولادوں کو بے وجہ قتل کرتے۔ یہ سنگین جرم باز جن بتوں کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ اللہ کس پر جبر نہیں کرتا، ہدایت اور گمراہی واضح کر دی گئی ہے۔ اب جو جس راستے پر چلنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے چلے، اللہ کسی پہ جبرن نہیں اسلام کو تھوپنا چاہتا۔ اب حدیث لے لیں انشاءاللہ۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ سے روایت ہے، ایک آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے ایک خاندانی اور مرتبے والی عورت ملی ہے مگر وہ بانجھ ہے، تو کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ آپ نے اسے منع فرما دیا۔ پھر وہ دوبارہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے پھر آپ نے منع فرما دیا۔ پھر وہ تیسری بار آیا تو آپ نے پھر روک دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو، خوب محبت کرنے والی ہو، یقیناً میں تمہیں کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا، کہ تمہاری کثرت کی وجہ سے زیادہ بچے ہوں گے تو میں تم پر فخر کروں گا قیامت والے دن۔ یہاں پہ اس کا رانگ مطلب نہ لے لیجئے کہ منع کیا جا رہا ہے کہ جو بانجھ عورت ہے اسے شادی نہیں کرنا، مطلب کہ ایک انسان کی فطری یہ جذبہ ہوتا ہے نا، کسی سے پیار کرے، کوئی پیار کرنے والا ہو اس کو، تو بس یہاں پہ اسی جذبے کو ابھارا جا رہا ہے کہ آپ ایسی خاتون سے یا ایسی عورت سے شادی کریں جو کہ تم سے پیار کرنے والی ہو، تمہاری ایج کی ہو اور جو بچے جننے والی ہو، جس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں، آج کی طرح نہیں کہ بچے دو ہی اچھے
اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ نیک بھی ہو. اگر زیادہ بچے ہوں گے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ 10 بچوں میں سے کوئی ایک نیکی کے راستے پہ نکل ہی آئے گا نا انشاءاللہ تعالیٰ. اگر بچے 2 ہیں اور دونوں کی تربیت اچھے طریقے سے نہیں کر پاتے یا نہیں ہو پاتی تو پھر ہم بس دکھ میں ہی ساری زندگی گزار دیتے ہیں کہ بچوں کی تربیت اس طریقے سے نہیں کر سکے. تو بچے زیادہ ہوں گے، 2 ہوں، 4 ہوں، 6 ہوں، تھوڑے بچے ہوں تو ان میں سے کوئی ایک تو اچھا نکلے گا ہی نا انشاءاللہ. قتل اولاد کی وجوہات کیا ہیں؟ وراثت میں حصہ دینے سے بچنے کے لیے وہ ایسا کرتے تھے، رزق میں کمی کے خدشے کی وجہ سے ایسا کرتے تھے، خود ساختہ معبودوں کو خوش کرنے کی وجہ سے یہ ایسا کرتے تھے. ٹھیک ہے، رزق میں کمی کے خدشے کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ کیوں یہ بچیوں کو اس طرح سے قتل کرتے تھے یا بچوں کو قتل کرتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ اگر بچے زیادہ ہوں گے تو ہم ان کو کھلائیں گے پلائیں گے کیسے، کہاں سے اتنے پیسے لے کے آئیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچے کا جب وہ کہتے ہیں نا رحم میں ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. یہ پیرنٹس اس کو نہیں بچے کو کھلاتے پلاتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے پیرنٹس کو مینز بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ خود رازق ہے، وہ بچے کے آنے سے پہلے اس کے رزق کا انتظام کر دیتے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے نا کہ 4 چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں کہ لکھ دو، اس میں ایک رزق بھی ہے. تو ہمیں اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے. آج ہم لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں نا کہ بس 2 بچے ہی اچھے ہیں، اس سے زیادہ ہم نہیں لیں گے. تو رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات نے دینا ہے، ہم نے نہیں. ہم کوشش کریں گے، ہم محنت کریں گے، ہم مینز ہیں، ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طریقے سے بچے کی ضرورت کو تو پورا کروانا ہی تھا. ہمیں تربیت کے لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم بچے کی تربیت اچھے طریقے سے کریں. ایز اے والدین ہونے کے ناطے، ایز اے مدر ہونے کے ناطے میں اکاؤنٹیبل ہوں. اللہ کے سامنے مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ میں نے بچوں کی تربیت کیسے کی. پرورش تو سارے کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پرورش کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے. ہمیں تربیت کے لیے بھیجا گیا تھا کہ بچے کی تربیت کرو گے، اس کے اچھے اخلاق سکھاؤ گے، اسے دین کے ساتھ جوڑو گے، اسے دین سمجھاؤ گے، سکھاؤ گے تو آخرت میں تمہارے لیے انجام جو ہے وہ اچھا ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے بھی دنیا کی رو میں بیٹھ کر دنیا کی ہی چیزیں بچوں کو سکھانا شروع کر دی، دنیا والا ہی بنانا شروع کر دیا. ان کو دین کے ساتھ جوڑنا، اللہ کی بات کو بتانا، پیار محبت کے ساتھ اپنے پاس بٹھا کر ان کی تربیت کرنا، یہ چیز بالکل ہی ہمارے اندر سے نکل گئی اور ہم نے اس چیز کا خیال ہی نہیں کیا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم نے سیکھا کیا ہے؟ شکوک و شبہات سے بچنا ہے، کیونکہ شکوک و شبہات گمراہی میں اور گمراہی شرک کی طرف لے جاتی ہے. اسلام ہمیں دوسروں کی جان کی حفاظت کا حکم دیتا ہے. جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں. اللہ ہمیں ہاتھ پکڑ کر نہیں روکتا، بلکہ عقل کی استعمال سے اپنی بہتری کا راستہ اختیار کرنا ہے. ہم نے انسان جان کی حرمت ضروری ہے. بے گناہ زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، ان کو اہمیت دیں گے کہ وہ کس جرم میں یا کس گناہ پر ان کو قتل کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ پیرنٹس کو نہیں وہاں پہ پوچھیں گے، اس بچی کو اٹھا کے پوچھا جائے گا. سورہ البقرہ میں ہم نے اس کی کافی تفصیل پڑھی تھی، تو پلیز آپ وہ ریکارڈنگ سن لیجئے یا تفہیم القرآن کا جو ہے نا اس میں جا کے ریفرنس دیکھیں. بہت ساری حدیثیں ہمیں ملتی ہیں جس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ درگور بچیوں کو کیے جانے پر جو ہے احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کے اس لیسن سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو حق اور سچ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر کبھی کوتاہی رہ گئی ہے تو میری کمزوری کی وجہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر ہماری پکڑ نہ کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. آمين اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.